السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا بارک علیہ صلاۃً و سلامًا علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج ہم لوگ اس محفل میں جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، زبدۃ الاتقیاء سید الاصفیاء حضرت شاہ حافظ محمد حمید الزماں صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابر رحمت تیری مرکت پہ گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ حضرت حافظ حمید الزماں صاحب قبلہ کون ہیں، کیا ہیں؟ ان کی زندگی میں بہت کچھ ہے جس کو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ دو چیزوں پر میں روشنی ڈالوں گا، لیکن چونکہ وہ خانقاہ قادریہ اکبر پور کے وہ بانی اور میر کارواں تھے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ خانقاہ کی عظمت پر اور خانقاہ کی ضرورت پر دو شعر ملاحظہ فرمائے۔ پہلے، نہ ہوتی خانقاہیں، نہیں حضرت وہ تو آپ ویسے بھی نواز سکتے ہیں، نہ ہوتی خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، نہ ہوتی خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، توسل ڈھونڈتے پھرتے، دیکھیے یہی ہوا، توسل ڈھونڈتے پھرتے جہاں میں ٹھوکریں کھاتے، توسل ڈھونڈتے پھرتے جہاں میں ٹھوکریں کھاتے، گھٹن ہوتی اندھیروں کی ضیاؤں کو ترس جاتے، گھٹن ہوتی اندھیروں کی ضیاؤں کو ترس جاتے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے۔ اور وہ درویشوں کی چوکھٹ ہے جہاں شاہوں نے سر ٹیکا، وہ درویشوں کی چوکھٹ ہے، اس کو ایمانداری سے دیکھیے، وہ درویشوں کی چوکھٹ ہے جہاں شاہوں نے سر ٹیکا، کہاں اہل وفا ہوتے وفاؤں کو ترس جاتے، کہاں اہل وفا ہوتے وفاؤں کو ترس جاتے۔ وہی ہے خانقاہ اولی جبرائیل کی آمد، وہی ہے خانقاہ اولی جبرائیل کی آمد، نگر گارے ہرا ہوتی ضیاؤں کو ترس جاتے، نگر گارے ہرا ہوتی ضیاؤں کو ترس جاتے۔ حضرت حافظ حمید الزماں صاحب یہ فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کو تو ان سے چھوٹنا قیاس از بعید ہے۔ چند وہ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں جو ان کی زندگی سے میں متاثر ہوا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو میں نے حیائے عثمانی کی صفت سے متصف پایا۔ یہ حیائے عثمانی کیا ہے؟ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، فاستاذن ابو بکر،
تو حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، سرکار نے اجازت دے دیا، حضرت صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، سرکار لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اجازت چاہی، حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی اجازت مل گئی، سرکار لیٹے رہے، فاستاذن عثمان، حضرت عثمان نے اجازت چاہی تو اللہ کے رسول اٹھ کر کے بیٹھ گئے، پیرہن مبارک سمیٹنے لگے، سنوارنے لگے، حضرت عثمان کو اجازت مل گئی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر آئے آپ اسی حال پر لیٹے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی حال پہ لیٹے رہے، حضرت عثمان نے اجازت چاہی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا سمیٹ لیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، حضرت عثمان وہ ہیں جن سے ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں، میں بھی ان سے حیا فرماتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں حضرت حافظ حمید الزمان صاحب کو چاہے میں نجی مجلس میں دیکھا ہوں یا بس میں دیکھا ہوں یا رج میں جلوت میں دیکھا یا خلوت میں، جہاں میں نے دیکھا مؤدب بیٹھے ہوئے پایا ہے، ایک پہلو پہ بیٹھے ہوئے پایا ہے۔ کبھی بھی میں نے لوگوں کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی پیر پہ پیر چڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کھلے سر میں نے نہیں دیکھا، کبھی میں نے خالی جسم نہیں دیکھا ان کو۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ حیائے عثمانی ان میں موجود تھی۔ شان کلندری میں جذبہ ایمانی ملاحظہ فرماؤ۔ بتانے کی بہت سی باتیں تھی، لیکن ہمارے یہ جو علماء ہیں اگر 2 منٹ کے لیے بھی بولیں گے نا تو کھانا ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ ہمارے گڈو بھائی پیسہ دینے کے بہانے وہاں چلے گئے ہیں۔ عرض میں کر رہا تھا شان کلندری میں جذبہ ایمانی، حضرت حافظ حمید الزمان صاحب قبلہ کہ سب سے بڑی کرامت تو ان کے 5 صاحبزادے، عالم دین، حافظ قرآن، بلکہ ہر ایک امام آج پلخانہ کو 3500 سال سے 40 سال سے اس مسجد کی امامت ان کے فرزندوں کی حاصل رہی ہے۔ کبھی علامہ شمیم الزمان صاحب، کبھی فرید الزمان صاحب، کبھی سعید الزمان صاحب، کبھی عتیق الزمان صاحب، 35 سال سے آج محبت انہیں کی چل رہی ہے۔ میں بتانا جو چاہ رہا ہوں جذبہ عثمانی میں، شان کلندری میں جذبہ ایمانی، حضرت علامہ شمیم الزمان صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ مروجہ تعزیہ داری کے سلسلے میں ایک پوسٹر لکھا تھا، اور وہ پوسٹر ان کے اطراف کے مشہور خانقاہ ہے اور بہت بڑے بڑے پیر لوگ ہیں وہاں۔ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا تو اپنے مریدوں کو لے کر کے ان کے کچھ مریدین گھوس جمانے کے لیے گھر پہ آئے۔ یہ تو کلکتہ میں تھے، وہ سوچے صوفی صاحب وہاں تنہا ہے، چل کے ان کو ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، باتیں کہہ لیں گے۔ سب آتے ہیں کچھ غول بنا کر کے، کہا آپ کے صاحبزادے نے ایسا لکھا ہے، کہا یہ تو مسئلے کی بات ہے، وہ آئیں گے تم سے بات کر لینا۔ ان میں سے کسی نے کہا آئیں گے تو بتا دیجئے گا کہ ہمارے پیر صاحب کے بہت مریدین ہیں، اگر ایسے ہی لکھتے رہیں گے تو ان میں سے ایک مرید نہیں صحیح، ذرا غور کرو اس شان کلندری کے جذبہ ایمانی پہ۔ کہا سنیے، اگر آپ کے بولنے کا یہی انداز ہے کہ ان کے پیر کے بہت مریدین ہیں، ایک مرید نہیں صحیح، تو ان کے بھی 5 بھائی ہیں، ایک بھائی نہیں صحیح۔ مسئلے کی بات ہے تو حق بات بول کر کے رہیں گے اور اس پہ عمل کر کے رہیں گے، مت سمجھنا تنہا ہو۔ آج ہم لوگ انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے جانے کے بعد آسمان تو مچلنے لگتا ہے مگر زمین تڑپنے لگتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ دھومیں مچیں، عرش پہ دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا،
فرش پہ ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا، وہ طیب گیا ہے، وہ طاہر گیا ہے، اپنے پوچھے پورے خاندان کو حافظ قرآن کو چھوڑ کے گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔